انشاءاللہ تعالی جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا وہ ایک نئی سیریز ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر دن ہم اس کا ایک ایپیسوڈ کریں گے۔ اس سیریز کا نام ہے جنت میں میری مجلس ہے۔ ہماری پہلے بھی سیریز گزر چکی ہیں، گمنام کی ڈائری، میری آخری سانسیں، میدان معاشر میں میری کہانی، اور اس طرح سے کافی ہماری اور سیریز آ چکی ہیں، دنیا کے مسافر۔ تو ان سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو فائدہ ہوا، کئیوں کی زندگیاں بالکل بدل گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سیریز سے بھی دلوں میں فکر آخرت جاگ جائے اور جنت کا شوق لگ جائے ہم سب کو۔ تمام سیریز کی طرح اس بار بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس میں جتنے بھی واقعات ہیں یہ سب قرآن و حدیث سے لیے گئے، مگر ان کو ایک کہانی کی شکل دے دی گئی، ایک فرضی کہانی کی، اور کہیں بھی کوئی بات اپنی طرف سے شامل نہیں کی گئی، ایک بس آپ بیتی کا رنگ دیا گیا۔ جو پہلی 4 سیریز سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں، اور کس طرح ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ایپیسوڈ سن لیں گے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا پھر نیکسٹ کنیکٹڈ ہوگا۔ چلتے ہیں اپنی پہلے ایپیسوڈ کی طرف۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ حالانکہ تھکن سے میرا جسم چور چور ہو رہا تھا، مگر تھکن کا احساس اس خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں جو میرے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ آخر کار میں وہاں پہنچ گئی۔ انسانوں کا ایک ہجوم تھا، دور دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ کتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، کیوں نہ پھر کوئی خوشی سے دیوانہ ہو جائے۔ میرا دل سینے میں گویا اچھل رہا تھا۔ ایسی جگہ پہنچنے کی کب سے خواہش تھی، مگر جہاں یہاں پہنچنے کی خوشی وہاں یہ خوف بھی تھا کہ جلدی سے یہاں داخل ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر ہی رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے دروازے بند ہو جائیں۔ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتی تب تک میں محفوظ نہیں۔ محفوظ تو وہی ہے جس کے دونوں قدم جنت کے اندر چلے جائیں۔ میرا ایک قدم اندر اور ایک باہر بھی ہوا تو مجھے خوف رہے گا کہ ہو سکتا ہے میں اندر نہ جا سکوں۔ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ ہجوم آگے بڑھ رہا تھا کہ ہمیں کچھ فرشتوں نے روک لیا۔ ہائے اب کیا ہوا؟ وہ بولے آپ سب کو قنطرہ پر جانا ہوگا، تاکہ آپس میں اگر کوئی کسی نے زیادتی کی ہو یا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو تو اس کا بدلہ دیا جائے، اور جب سب کے دل صاف ہو جائیں گے تو تب آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب میری سانس میں سانس آئی۔ واقعی دلوں میں اگر کدورتیں ہوئیں یا غلط فہمیاں یا گلے شکوے تو جنت بھی ایک دکھ دینے کی جگہ بن جائے گی۔ ہم اس قنطرہ سے گزرے تو یوں محسوس ہوا جیسے دل کسی نے دھو ڈالا ہے۔ جس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی سب کے لیے خیر اور محبت کے جذبات دل میں سما گئے، کوئی بھی برا نہیں لگ رہا تھا، سب لوگ ہی کتنے اچھے ہیں۔ ایسا پاک دل بڑی کوشش کرتی تھی کہ دنیا میں میرا ہو جائے، مگر کہیں نہ کہیں کسی سے رنجش، کسی سے بددلی، کسی سے ناراضگی ہو ہی جاتی تھی۔ ہم یہاں سے فارغ ہو کر آگے بڑھے
کثیر تعداد میں لوگ تھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف خوشی تھی، حشاش بشاش چہرے تھے، چمکدار چہرے، سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے۔ سامنے ایک بہت حسین اور بڑا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کی چوڑائی کم از کم 1200-1300 کلومیٹر تو ہوگی۔ اتنی تو تھی کہ 40 سال تک کوئی چلتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہ ہو۔ اتنا بڑا دروازہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارا پورا گروہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا سبھی تڑپ رہے ہیں کہ جلدی سے اس میں چلے جائیں، اور کیوں نہ تڑپے۔ کب سے تو اس کے شوق نے دنیا میں دن گزارے، اس کی امید میں مشکل ترین مرحلوں پہ صبر کیا، کتنی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا اسی دن کے لیے، تو کتنی بار دل پر جبر کیا صرف یہ دن دیکھنے کے لیے، اور آج یہ دن آ گیا۔ کتنی راتوں میں مسلوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگویا یہاں پہنچنے کے لیے، کتنوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنی اس کو پانے کے لیے۔ آج وہ خواہش، وہ دعائیں بر آنے والی ہیں جو کبھی روزہ افطار کرتے ہوئے مانگا کرتے تھے، کبھی تہجدوں میں مانگتے تھے، کبھی سفر میں مانگتے تھے، اس کے لیے تڑپتے رہے دنیا کی ساری زندگی کہ وہ دن دیکھ لیں۔ وہ دعا، وہ امیدیں، وہ تڑپ، وہ لمحہ آنے والا ہے۔ میں کامیاب ہونے والی ہوں، منزل میرے سامنے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں یہاں پہنچ گئی ہوں۔ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹی، خواب نہیں ہے۔ دور مجھے اور بھی کچھ گروہ نظر آ رہے تھے جو کسی اور دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا، وہ لوگ آئیں جو جوڑا جوڑا اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے، یعنی ہر چیز کا جوڑا دیتے تھے۔ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا یہ سب امت محمدیہ کے افراد ہیں، مختلف دروازوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم سے پہلے بھی کچھ گروہ یہاں سے اندر جا چکے تھے، ہماری باری تو اب آئی تھی، کیونکہ میرے سامنے بہت سارے لوگ پل صراط سے گزر کے گئے تھے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے، یقیناً وہ ہم سے پہلے ہی اندر جا چکے ہوں گے، وہ ضرور سابقون الاولون میں ہوں گے۔ ہم دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئے تو فرشتوں کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، تم بڑے اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہر طرف سے یہی صدائیں بلند ہونے لگی، اور میرا حال یہ تھا کہ میرے آنسو سارا منظر دھندلا رہے تھے، اور میری زبان سے سوائے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ الحمدللہ کے سوا میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام لے رہے تھے، یہ شکر کے آنسو تھے، اپنے رب کے آگے احسان مندی کے آنسو تھے۔ یہ آنسو وہ تھے کہ جب انسان کو کوئی بڑی محبوب چیز بڑی مشکلوں سے ملتی ہے تو یہ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ بے اختیار گرنے لگتے ہیں۔ میں نے بسم اللہ کہہ کے اپنا پہلا قدم جنت میں داخل کیا، پھر دوسرا، یوں لگا میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی، جیسے بہت تیز دھوپ میں کوئی بڑا ہی لمبا سفر طے کرنے کے بعد امان پا جائے، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل جائے۔
اندر داخل ہوتے ہی یہ احساس ہوا کہ یہ کیا جگہ ہے، یہ کتنی حسین، یہ تو خوابوں کی دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت۔ واقعی ایسا تو کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کبھی سوچ میں آیا کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں حیران اور پریشان آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا خوبصورت تعمیرات تھی یہاں، کہیں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی، کہیں چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی، لپائی کستوری کی۔ زمین پہ تو کوئی پتھر ہی نہیں تھا، پتھروں کی جگہ ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے تھے، اور مٹی زعفران تھی۔ دور مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، ہاں میں نے اس کو پہچان لیا، یہ وہی پہاڑ ہے۔ جب مدینہ جاتے تھے تو اس پہاڑ کی زیارت کرتے تھے۔ احد پہاڑ یہ یہاں موجود ہے۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، چاروں طرف ایسے حسین مناظر تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کدھر دیکھوں۔ ہر طرف سے صدائیں آ رہی تھی، سلام کی، مبارکبادوں کی۔ میں یہاں پہنچ گئی واقعی، الحمدللہ۔ میں چلتی جا رہی تھی اور ایسے لگتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ راستے میں کئی محلات آئے، کئی باغات گزرے، کئی نہریں آئیں، مگر ان میں سے کوئی بھی میری نہیں تھی۔ نہ جانے مجھے کیسے معلوم تھا کہ یہ میرے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے اپنے محلوں میں جا رہے تھے اور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دم ایک نور میرے سامنے روشن ہوا، جیسی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، شاید اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ میں فوراً سجدے میں پڑ گئی کہ ایک آواز آئی، سر اٹھاؤ، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک عالی شان محل تھا جو اتنا پر نور تھا، یہ ایسا جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا، بولا یہ محل آپ کے محلوں میں سب سے کم درجے کا ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ میری نظر کی حفاظت نہ فرماتا تو اس محل کے نور سے تو میری بینائی چلی جاتی۔ میں اپنے نئے گھر کی طرف خوشی سے چلتی، سامنے سے ایک آدمی دکھائی دیا، وہ میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کے لگتا تھا کوئی فرشتہ ہے۔ اس نے آ کے سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ بولا میں آپ کا خادم ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں خادم آپ کے لیے اور موجود ہیں، اور آپ کے ہزاروں محل ہیں، اور ہر محل میں ہزاروں خادم ہیں۔ میں حیران اور اس طرف کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے کہا آپ تشریف لائیے۔ میں آگے بڑھی، اپنے محل کے اندر داخل ہوئی تو ایک ایسی خوشبو نے مجھے گھیر لیا جو دل و دماغ کو معطر کرنے والی تھی۔ ہر طرف خوشبوؤں کی لپٹیں تھیں۔ دیکھا تو عود اور لوبان کی انگیٹھیاں تھیں جو جل رہی تھیں، اور اس گھر میں ایسی اپنائیت تھی جیسے دنیا کے میرے گھر میں ہوتی تھی، جیسے کہ یہ میرا اپنا ہی گھر ہے۔ یہاں کمرے ہی کمرے تھے، مگر نہ کوئی باتھ روم تھا نہ کچن۔ میں حیران تھی کہ ایک خادمہ آگے بڑھی اور گویا میری حیرت کو اس نے پہچان لیا کہ جیسے میں کیا سوچ رہی ہوں وہ جان گئی۔ کہنے لگی نہ یہاں پیشاب ہے، نہ پاخانہ، نہ کوئی گندگی، تو پھر باتھ روم کی کیا ضرورت، اور کچھ پکانے کی تو ضرورت ہی نہیں، سب کچھ پکا پکایا آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا، تو کچن کی کیا ضرورت۔ ہر کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اس قدر خوبصورت ڈیکوریشن
ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی نشستیں، حسین پردے کھڑکیوں پہ لگے ہوئے تھے جو نرم ہوا کے جھونکوں اڑتے جا رہے تھے، بستر بچھے ہوئے تھے جن پہ گاؤ تکیے کرینے سے لگے ہوئے تھے۔ میں نے تو ایسی انٹیریئر ڈیکوریشن کبھی نہیں دیکھی۔ ہر طرف سونے اور چاندی کی بنی ہوئی چیزیں تھیں، حیران کن آرکیٹیکچر، اعلیٰ ڈیکوریشن، اور ٹیسٹ بھی کتنا شاندار، کتنی پرفیکشن تھی اس میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو دیکھ کے میں کہتی کہ ایسی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا یا ویسی ہوتی تو زیادہ بہتر لگتی۔ مجھے یاد ہے دنیا میں لوگ کسٹم میڈ گھر بنوا کے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، اس میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ چیز صحیح نہیں اور وہ صحیح نہیں۔ میں چلتے چلتے کھڑکی کے پاس آئی، خادمائیں میرے پیچھے پیچھے گویا حکم کی منتظر تابعداری سے چلتی بھی آ گئی۔ میں کیا وہی ہوں جس کو دنیا میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا؟ میں کیا وہی ہوں جس کا مذاق لوگ اڑاتے تھے؟ میں کیا وہی ہوں جس کو لوگ ملانی کہتے تھے، بیکورڈ کہتے تھے، اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے؟ میں کیا وہی ہوں جو اتنے مشکل حالات سے گزری تھی اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا؟ اور آج یہ ٹھاٹ باٹ۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، حد نگاہ تک ایک عظیم سلطنت تھی۔ کیا خوبصورت لینڈسکیپنگ کہ دل چاہا کہ یہاں سے کود کے باغوں میں بھاگتی پھروں۔ میں نے اپنے پاس کھڑی ہوئی حسین و جمیل خادمہ سے پوچھا، یہ سب کس کا ہے؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، آپ کا۔ میں نے حیرت سے کہا، میرا؟ یہ سب اتنا کچھ ہے میرا؟ اس نے کچھ مسکرا کے جواب دیا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا۔ میں نے بے اختیار ہو کے کہا، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اے اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ بے اختیار میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے اور زبان پر یہی کلمہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ کلمات مجھے پہلے نہیں آتے تھے، یہ یہاں آ کے خود بخود منہ سے نکلے کہ سب شکر اس رب کا جس نے مجھے اس کی ہدایت دی، ورنہ میں تو ہدایت نہیں پا سکتی تھی اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ میں اس کمرے سے نکل کے دوسرے کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ کس قدر کرینے سے ہر کمرہ سجایا گیا تھا، جیسے کسی نے بہت ہی اہتمام اور شوق کے ساتھ میرے لیے سب کچھ سجایا ہو۔ خادمائیں میرے سامنے طرح طرح کے لباس اور زیورات لے کر آ گئی اور مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا میرا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔